بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منچن آباد کی باشعور اور خوبصورت نوجوان نسل کو سلام عرض کرتا ہوں، بزرگوں کو، دوستوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، وکلا کو اور سوسائٹی کے دیگر افراد کو۔ آپ نے جس بھرپور انداز میں میاں عبدالغفار کالو کا وٹو این 166 جنہوں نے اپنے ضمیر کو فروخت کیا، ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو احتجاج ریکارڈ کروایا، میں اس پہ آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم ان کے خلاف جلدی سڑکوں پر بھی نکلیں گے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں بالخصوص اپنی قوم کے نوجوانوں سے اور بالعموم پوری تحصیل کے نوجوانوں سے، دوستوں سے، محب وطن پاکستانیوں سے اور شعور رکھنے والے خوددار نوجوانوں سے کہ ہماری سوشل میڈیا کی کمپین آپ کے اور اس تحصیل کے MNA کو کوئی پیغام، یعنی وہ دیکھتا بھی ہوگا، وہ سنتا بھی ہوگا، لیکن اسے کوئی اثر نہیں ہو رہا کہ میرے حلقہ کی جو عوام ہے وہ کیا چاہ رہی ہے، اور میرے اس فیصلے پہ وہ مجھے ایسا ری ایکشن دے گی کہ میں انتخابات نہیں لڑ سکوں گا، اگر لڑا بھی تو جیت نہیں سکوں گا۔ یہ میسج ہم انہیں صحیح طور پہ پہنچا رہے ہیں، لیکن اسے وہ سنجیدہ نہیں لے رہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو جب ان ضمیر فروشوں کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت آئے گا تو میں اپنے چاچا کے پیچھے، اپنے ماما کے پیچھے، اپنے بابا کے پیچھے اور اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ کے ان کو سپورٹ کر دوں گا۔ ابھی بھی میں ان باشعور عوامی نمائندوں سے جو یونین کونسل لیول پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ لوگ جیت رہے ہیں، انہیں ماشاءاللہ لائرز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں اور ایسی قوم کے سپوت ہیں جنہوں نے ایوب کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا تھا، وہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس تحصیل کی بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے ذمہ دار ان کے اس گھٹیا عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے بچے ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اس خاندان سے اب نجات چاہیے۔ یعنی 35-40 سال کا اقتدار انہوں نے اس تحصیل منچن آباد کو سوائے محرومیوں اور مایوسیوں کے کچھ نہیں دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دفعہ بھی قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، اس کے فلور پہ کھڑے ہو کر آپ کی نمائندگی نہیں کر سکے۔ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا ایجوکیشن کا ادارہ ہے جس پہ آپ فخر کر سکیں، آپ کے پاس کوئی ایسا صحت کا ادارہ ہے جس میں آپ علاج کروا سکیں۔ یعنی افسوس کہ 60 بیڈ پر مشتمل آپ کا ہاسپٹل ہے جس میں ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں، اور 6-7 لاکھ 8 لاکھ کی آبادی تحصیل منچن آباد کی، اور یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ DPS سید اصغر شاہ نے منظور کروایا اور انہوں نے آ کے رکوا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اچھا کام اس کے ذمہ پڑ جائے اور لوگ اسے داد دیں۔ چلو وہ نہیں کر سکا تو آپ کر دیں۔ آپ نے ماڈل سٹی بنانا تھا تحصیل منچن آباد کو، فنڈز آپ کو اتنے ملے کہ آپ ہر جگہ پہ ڈیلی کوئی نہ کوئی افتتاح کر رہے ہیں۔ ہر جگہ آپ کے جو خاص مالشی ہیں وہ آپ کی تصویریں لگا کے اور آپ فیتے کاٹ رہے ہیں کہ یہ بھی میاں صاحب نے کر دیا، ماڈل سٹی بھی بنا دیا، یہ روڈ بھی منظور ہو گیا، یہ کارنامہ بھی میاں صاحبان کا ہے۔ یہ سارے کام آپ کے ہو رہے ہیں، اور پھر اچانک آپ نے یو ٹرن یہ لیا کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے اور ہم عوامی مفاد میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ عوامی مفاد میں یہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، آپ نے اس تحصیل منچن آباد کی غیور عوام کا سودا کیا ہے۔ آپ ضمیر فروش ہیں، اور آپ نے یہ جو دھبا، یہ جو داغ، جس طرح تحصیل منچن آباد کے وہ جو گندا نالا ہے وہ تحصیل منچن آباد کے ماتھے کا جھومر بنا ہوا ہے، اسی طرح آپ بھی ایک گندا بدنما داغ بن گئے ہیں تحصیل منچن آباد کے نام کے ساتھ۔ آپ ضمیر فروش ہیں اور آپ نے عوام کی صحیح طور پہ نمائندگی نہیں کی اور عوام کو رسوا کیا ہے۔ میں اب بھی گزارش کروں گا غفار وٹو، جس طرح رات عمران خان نے کہا، ابھی آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی، پیسے، وعدے آپ کو
दिलासा दिए हुए हैं, लेकिन याद रखना कि बिकने वालों को लोग माफ नहीं करते। थोड़े पैसों में बिकने वालों को आज तक लोगों ने माफ नहीं किया, आप तो बड़े पैसे लेके बिक गए हैं। तो बिकाऊ माल जो होता है फिर उसकी आइंदा मार्केट में कोई वैल्यू और वक़्त नहीं होती। आप हमारी इस तहसील को ये जो दाग देने जा रहे हैं, अभी आपके पास एक दिन का टाइम है, दूसरे दिन आपने जाके वोट करना है। आप इमरान खान के साथ खड़े हों। इस फैसले ने आपको जीरो से हीरो बनाना है और इसी फैसले ने आपको हीरो से जीरो बनाना है। ये जो दुख और ये जो मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि हमें दुख हो रहा है। एक तो आप वट्टू हो और वो जो वट्टू न बिकने वाले हैं न झुकने वाले हैं, आपने उनका सर शर्म से झुका दिया। और दूसरा, तहसील मंशराबाद के गयूर अवाम इतने अच्छे, इतने मेहमान नवाज, इतने बेहतरीन लोग हैं, आपने उनको भी पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में रुसवा करके रख दिया है। हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जब गफार भट्टू तेरा नाम आता है तो वो अपना सर शर्म से झुका लेते हैं। गैरत कर, तू बड़े बाप का बेटा है, गैरत। और मैं मियां फिदा हुसैन, बड़े मुदब्बर सियासतदान है आप, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं, इसको समझाएं। ये आपके खानदान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और आपके बच्चे का और आपके खानदान का जो फ्यूचर है इस गफार भट्टू ने तबाह कर देना है। मैं बाशऊर अवामी नुमाइंदों से जिनके साथ खड़े हैं उनसे भी कहूंगा कि आप भी फैसला करें और इनको समझाएं कि मियां साहबान, ये फैसला दुरुस्त नहीं है। हाथ जोड़ के, हाथ बांध के समझा दीजिए, अदब के साथ गुजारिश कर दीजिए, जुर्रत पैदा करें जो कि आप में नहीं है। वही तकरीर, वही जज्बा, इनको अगर आप ये मैसेज देते कि मियां साहब आपने इमरान खान के साथ खड़ा होना है, तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम इमरान खान को जानते हैं इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं, तो आपका भी एक पॉजिटिव मैसेज जाना था पूरी तहसील में। लेकिन क्या करें, हम आपको इज्जत देना चाहते हैं, आप नहीं लेना चाह रहे। अपने भांजे भतीजे देखें, 27 तारीख को इस्लामाबाद इमरान खान के साथ खड़े थे। आप हमारे बड़े हैं और आपके बड़ों ने भी फातिमा जिन्ना के साथ खड़ा होना पसंद किया था। खुदारा इस कौम पे, इस तहसील पे रहम कीजिए और अपोजिशन, आप आराम से अच्छी नींदें सोएं। शाह साहबान आप भी आराम फरमाएं, गद्दों के साहबान आप भी आराम फरमाएं, तहरीक इंसाफ की तहलील शुदा बाडी आप भी आराम फरमाएं। आपको सिरे बांधे जाएंगे, आपको हार पहनाए जाएंगे, क्योंकि आपने जब इस तहसील के जमीर का सौदा हो रहा था तो आपने खामोशी इख्तियार की थी और आपने आवाज इस पे नहीं उठाई। आप भी बराबर के गुनाहगार और मुजरिम हैं। आपको भी चाहिए कि इनके खिलाफ निकलें, खड़े हों। और गफार भट्टू, अगर तुम अपने इस फैसले पे कायम रहते हो तो तुम्हारे खिलाफ एहतजाज होगा, इंशाअल्लाह होगा, और ऐसा होगा कि तुम याद रखोगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।